ینگ لڑکیوں میں جو بریسٹ کینسر ہو رہا ہے اس میں ان کی نہ تو کوئی فیملی ہسٹری ہے اور نہ کوئی جو نون رسک فیکٹر ہیں وہ ہیں. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو خوراک ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا ایک بہت بڑا رول ہے بریسٹ کینسر بڑھنے میں. بھی بہت سارے ہمارے یہاں ایسی پریزرویٹیوز کلرز اور بہت سارے ایسے اسٹیرائڈ جو ہے وہ یوز کیے جا رہے ہیں جو کہ ایف ڈی اے نے آج سے شاید 15 سال پہلے ان کو بین کر دیا امریکہ میں یا یورپ میں وہ بین ہے, بٹ وہ چیزیں آج بھی ہم استعمال کر رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں نظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چیننگ ٹائم ٹی وی. ناظرین, اس وقت خواتین میں بریسٹ کینسر بڑا تیزی سے پھیل رہا ہے. اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے, اس سلسلے میں ترتیب دے گی آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پنک ریبن پاکستان کے چیف ایگزیکٹو جناب عمر آفتاب. آئیے آپ سے ملاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کینسر کی وجوہات کیا ہیں اور اس بریسٹ کینسر کی کس طرح روک تھام کی جا سکتی ہیں. جی عمر آفتاب صاحب, آپ پنک ریبن پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں. یہ پنک ریبن کے خواتین کے بریسٹ کینسر کے حوالے سے کیا خدمات ہیں اور اس کا قیام کب عمل میں آیا, ہمارے ناظرین کو کچھ آگاہ فرمائیں. جی, پاکستان میں انفارچونیٹلی جو بریسٹ کینسر ہے وہ پورے ایشیا میں سب سے زیادہ ہے. پاکستان میں ہر 9 میں سے خاتون بریسٹ کینسر کے رسک پہ ہے, یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ بریسٹ کینسر کے رسک پہ ہیں. اور ایک اور الارمنگ چیز یہ ہے کہ جو پوری دنیا میں جو بریسٹ کینسر کا جو ایوریج ایج ہے وہ 55 سال ہے, جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو بریسٹ کینسر ہونے کی جو ایوریج ایج ہے وہ 35 سال ہے. اور ہیونگ سیڈ دس, ابھی ہم پچھلے کچھ عرصے میں دیکھ رہے ہیں کہ ینگ لڑکیاں جو کہ 18, 19, 20 سال کی ایج میں بھی ان کو بریسٹ کینسر ہو رہا ہے. اچھا, یہ جو بریسٹ کینسر ہے یہ واحد ایسا کینسر ہے جس کو ارلی ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس کے جتنے سمٹمز ہیں وہ ایکسٹرنل ہوتے ہیں اور اس کو باقی جتنے جو کینسر ہیں وہ جسم کے اندر گرو کرتے ہیں اور ایک بڑی لیٹر سٹیج پہ پتہ لگتے ہیں. لیکن جو بریسٹ کینسر کی کیمپین رن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آگاہی دی جا سکے خواتین کو کہ بریسٹ کینسر کے سمٹمز کیا ہیں, ان کو کیسے ارلی ڈائگنوز کرنا ہے, اور اگر بریسٹ کینسر کو ارلی ڈائگنوز کر لیا جائے تو اس میں بچنے کے چانسز جو ہیں وہ 90% سے زیادہ ہیں. لیکن پاکستان میں ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو خواتین جو بریسٹ کینسر کے ساتھ آتی ہیں وہ 3rd سٹیج یا اس سے بھی لیٹ پہ آتی ہیں. پنک ریبن پچھلے 20 سال سے پاکستان میں ایکسٹینسو اویئرنیس کیمپین رن کر رہے ہیں. جب ہم نے یہ کیمپین شروع کی تو بہت سال تو ہمیں بہت چیلنج رہا, کیونکہ اس ٹاپک پہ بات کرنا, اس ایشو پہ بات کرنا اس بہت مشکل تھا. جب اپنی کیمپین ہم نے لانچ کی تو جتنے ٹی وی چینلز تھے سب نے اس کو بلیک آؤٹ کیا, کیونکہ اس وقت تو سب نے یہ کہا کہ جی یہ جو بریسٹ کا ورڈ ہے یہ تو ہم ٹی وی پہ لے ہی نہیں سکتے. اور اسی طرح جب ہم نے کمیونٹیز میں جانا تو وہاں پہ ایک بہت چیلنج تھا اس ایشو پہ بات کرنے میں. لیکن پنک ریبن جو ہے اس نے اپنی جدوجہد جاری رکھی, اور پنک ریبن اب جو مختلف طریقوں سے بریسٹ کینسر پہ کام کر رہا ہے اس میں ہماری اویئرنیس کیمپین ہے جس میں کہ ہم کمیونٹیز میں جاتے ہیں, ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں, ہم ورک پلیسز میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے ہم خواتین کو بریسٹ کینسر کی آگاہی پہ بات کرتے ہیں, اس کے سمٹمز کے اوپر بات کرتے ہیں, اس کو کیسے ارلی ڈائگنوز کرنا ہے اس کے لیے بات کرتے ہیں. اور اسی طرح پھر اس کے علاوہ کیونکہ جب ہم نے کیمپین شروع کی تو مطلب ہمیں یہ لگا کہ ہم نے صرف ایک خوف پیدا نہیں کرنا بلکہ ہمیں اس کے ساتھ ایسی چیزوں پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے کہ جو ٹریٹمنٹ ہے اس کی بھی جو ہے وہ زیادہ مواقع اویلیبل ہوں. تو اسی طرح ہمارے کام میں گورنمنٹ کے ساتھ ہماری بہت ساری انگیجمنٹ رہی جس میں کہ ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر کے حوالے سے, ایکسیس ٹو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے, اور اس حوالے سے بھی کہ جو دوائیاں ہیں جو کیمو تھراپیز ہیں وہ یہاں پہ خواتین کو اویلیبل ہوں تاکہ وہ اپنا علاج جو ہے وہ کروا سکیں. تو ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ پنک ریبن کام کر رہا ہے جس میں کہ اور پہلے ہم بہت سال ارلی ڈیٹیکشن کے اوپر بات کرتے تھے, اب ہم اس سے ایک قدم اور آگے
آ کے بات کر رہے ہیں، کیونکہ اب جو لیٹسٹ اسٹڈیز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ بریسٹ کینسر کا جو رسک ہے اس کو 40% کم کیا جا سکتا ہے لائف سٹائل چینج کے ساتھ۔ لائف سٹائل چینج کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو ہم خوراک استعمال کر رہے ہیں، اگر وہ ہیلدی ایٹنگ کی جائے، فزیکل ایکٹیویٹی کی جائے، مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کو بہتر رکھا جائے، تو جو بریسٹ کینسر ہونے کا جو رسک ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو پنک ریبن کا جو ایک ہولسٹک کام ہے، اس میں پریونشن کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، ہم ارلی ڈیٹیکشن پہ بات کرتے ہیں، ہم ایکسیس ٹو ٹریٹمنٹ پہ بات کرتے ہیں۔ سو یہ ایک ہمارا بریسٹ کینسر کے حوالے سے جو جرنی ہے پچھلے 20 سال کی، اور ہم نے الحمدللہ آج کے دن میں پاکستان میں بریسٹ کینسر سے ریلیٹڈ جو بھی ہو رہا ہے، چاہے وہ حکومتی سطح پہ ہو رہا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز کر رہی ہیں، ان سب میں الحمدللہ پنک ریبن کی کنٹریبیوشن ہے اور رول ہے، کیونکہ ہم نے اس ایشو کو، کیونکہ ہمارے لیے یہ ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم نے پاکستان سے بریسٹ کینسر کا خاتمہ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہماری جو جدوجہد ہے وہ پچھلے 20 سال سے جاری ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گی۔ جی عمر آفتاب صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بریسٹ کینسر تیزی سے خواتین میں پھیل رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ بالکل، دیکھیں، ایک تو ہے کہ جو بریسٹ کینسر ہونے کے ایک تو کچھ نون فیکٹرز ہیں، جیسے کہ کچھ ایسے رسک ہیں، اگر ایک خاتون جو ہے اس کا وزن زیادہ ہے، موٹاپا ایک رسک فیکٹر ہے، اگر جو پہلا جو بچہ کی جو پیدائش ہے اگر وہ 30 سال سے بعد ہوئی ہے تو وہ ایک رسک فیکٹر ہے، اگر ارلی پیریڈ سٹارٹ ہوئے ہیں اور یا لیٹ پیریڈ سٹاپ ہوئے ہیں، یعنی تو وہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ کہ جو جینیٹکس کے اوپر ہے کہ اگر آپ کی فرسٹ جو ڈگری ریلیٹیو ہے اگر اس کو بریسٹ کینسر یا کینسر ہو، جیسے کہ والدہ کو، پھپھو کو، خالہ کو، دادی کو، نانی کو، یا ایون والد کو کینسر ہو تو اس سے بھی جو ہے وہ رسک بڑھ جاتا ہے۔ اور مطلب لیکن کچھ چیزیں اگر ہم جو ابھی پاکستان کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بہت سارا ینگ لڑکیوں میں جو بریسٹ کینسر ہو رہا ہے، اس میں ان کی نہ تو کوئی فیملی ہسٹری ہے اور نہ کوئی جو نون رسک فیکٹر ہیں وہ ہیں۔ تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو خوراک ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا ایک بہت بڑا رول ہے بریسٹ کینسر بڑھنے میں۔ فار ایگزامپل جیسے کہ جو ہم دودھ کا استعمال کرتے ہیں، ایسا دودھ جس کو لینے کے لیے جانور کو اسٹیرائڈز دیے گئے ہوں جس سے کہ زیادہ دودھ وہ دے۔ اب یہ جو اسٹیرائڈز ہیں یہ ہیومن ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہیں، اور یہ فیمیل ہیلتھ کے لیے جو ہے یہ تو بہت ہی نقصان دہ ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل لڑکیوں میں، خواتین میں ہارمونل ایشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہارمونل ایشوز سے ریلیٹڈ ہیں جو شاید آج سے چند سال پہلے نہیں ہوتی تھیں۔ اسی طرح اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چکن جو ہے وہ ایسی فیڈ پہ گرو کیا جائے، اور مطلب ابھی بھی بہت سارے ہمارے یہاں ایسی پریزرویٹیوز، کلرز اور بہت سارے ایسے اسٹیرائڈ جو ہے وہ یوز کیے جا رہے ہیں جو کہ ایف ڈی اے نے آج سے شاید 15 سال پہلے ان کو بین کر دیا، امریکہ میں یا یورپ میں وہ بین ہے، بٹ وہ چیزیں آج بھی ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کیونکہ اب جتنی جو اسٹڈیز ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو ہمارا جو ماڈیفائڈ لائف سٹائل ہے یہ اوور آل کینسر اور بریسٹ کینسر جو ہے اس کو بڑھا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ارلی ایج میں بھی ہو رہا ہے، زیادہ لوگوں کو بھی ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جو خوراک ہے ہم اگر اپنا لائف سٹائل چینج کریں تو بہت حد تک جو یہ جو رسک ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ جی عمر آفتاب صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ بریسٹ کینسر کی جو بنیادی علامات ہیں وہ کیا ہیں، اور اس ضمن میں کیا فی الفور اقدامات کرنے چاہیے؟ جی بالکل، یہ جو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بریسٹ کینسر پہ کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے جتنے سمٹمز ہیں وہ ایکسٹرنل ہوتے ہیں۔ اب وہ جو ایکسٹرنل سمٹمز ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر چھاتی کے کسی بھی حصے میں یا بغل کے نیچے اگر کوئی بھی گلٹی ہو،
اسی طرح اگر چھاتی کی جو سکن ہے اس کے اوپر کوئی ریشز ہوں یا اس کے اوپر کوئی پمپلز نکل آئیں، اور اگر چھاتی سے کسی قسم کا کوئی ڈسچارج ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب وہ الارمنگ سمٹم ہیں جن کو لے کے ڈاکٹر کو چیک کرانا چاہیے۔ اچھا، اور یہ سب ایکسٹرنل سمٹمز ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیشنٹ آتی ہیں ان کو بالکل یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک شروع میں ایک گلٹی چھوٹی سی تھی اور وہ آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو بریسٹ کینسر کی جو گلٹی ہے اس میں یہ پین نہیں کرتی، یہ پین کے بغیر ہوتی ہے، تو اسی لیے وہ زیادہ تر خواتین اس کو سیریسلی نہیں لیتی، اور پھر وہ جب 3 4 6 مہینے کا انتظار کر کے ڈاکٹر پہ آتی ہیں تو اس وقت تک انفارچونیٹلی وہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہوتی ہے، ڈیزیز بڑھ گئی ہوتی ہے۔ اس کی جو ڈیٹیکشن، ارلی ڈیٹیکشن کا دیکھیں جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ بالکل سمپل ہے، وہ یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن جو خاتون نے ایک ایسا دن جو ہے وہ مختص کرنا ہے جس دن اس نے اپنا خود معائنہ کرنا۔ یہ جو سیلف ایگزامینیشن ہے اس کے حوالے سے پنک ریبن کی ویب سائٹ پہ بھی ڈیٹیلز ہیں، اگر آپ گوگل پہ یا یوٹیوب پہ دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہ جو ویڈیوز جو ہیں یہ اویلیبل ہیں۔ تو اگر تو ہر مہینے آپ کو سیلف ایگزامینیشن کرنا ہے۔ اسی طرح جو 20 سال سے اوپر 2 سال میں ایک دفعہ اپنا کلینکل ایگزامینیشن کرائیں، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کرائیں، اور جو 40 سال سے اوپر کی خواتین ہیں وہ 2 سال میں ایک دفعہ اپنا میموگرام کرائیں۔ میموگرام جو ہے یہ ایک ایکس رے ہے، جو چھاتی کا ایکس رے ہے، اور اس سے یہ کہ اگر کوئی بھی لمپ یا چھوٹے سے چھوٹا لمپ بھی ہو تو اس کو ارلی جو ہے وہ ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری فیسلٹیز اب پاکستان میں اویلیبل ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو رویے ہیں اور جو سوچ ہے اس کو چینج کرنا ہے، تاکہ اس ڈیزیز کو ہم ارلی کیچ کریں اور یہ بہت ساری جو قیمتی جانیں اس سے ضائع ہوتی ہیں ان کو بچایا جا سکے۔ جی عمر آفتاب صاحب، یہ بریسٹ کینسر ایک بڑا مزی مرض ہے اور یہ بڑا کاسٹلی ٹریٹمنٹ ہے، غریب آدمی تو اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ آپ اس ذمہ میں کیا اقدامات کرتے ہیں؟ آپ کے پاس یہ سہولیات کیا میسر ہیں جو آپ غریب آدمی کو دیتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو پھر یہ بات ہے کہ جو ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں اس میں ہم سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ پریونشن کی کوشش کریں، اس کے ساتھ پھر ارلی ڈیٹیکشن کی کوشش کریں، کیونکہ اگر فرض کریں بریسٹ کینسر اگر فرسٹ اسٹیج پہ ڈائگنوز کر لیا جائے تو ایک سمپل سرجری سے اس کو جو ہے وہ علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن جب اس کو ڈیلے کیا جائے اور یہ تھرڈ اسٹیج میں چلا جائے تو پھر تھرڈ اسٹیج پہ تو 20-25 لاکھ روپے کا ایکسپینس تک ایٹ ٹائمز جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے لیے یہ ہے کہ بیت المال پاکستان بیت المال جو ہے وہ بھی ایسے پیشنٹس جو اپنی ٹریٹمنٹ افورڈ نہیں کر سکتے اس پہ بھی کیمو کی ڈرگز جو ہیں اس پہ دی جا رہی ہیں، صحت کارڈ کے اوپر بھی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن ہے ان کے اس وقت تقریباً کوئی 20 کے قریب ہاسپٹلز ہیں جو یہ ہزاروں لاکھوں پور جو غریب جو پیشنٹس ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، موسٹلی فری کرتے ہیں یا بہت سبسڈائزڈ ریٹ پہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح پنک ریبن بھی اپنا پیشنٹ سپورٹ پروگرام رن کرتا ہے جس میں کہ وہ جو ہمارا ایک پروسیس ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شریعہ کمپلائنس کے ساتھ کہ کون وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے ان میں ان کو سپورٹ کر سکیں۔ لیکن بالکل کینسر ٹریٹمنٹ یہ ایک ایکسپینسو ٹریٹمنٹ بھی ہے اور تکلیف دہ ٹریٹمنٹ بھی ہے۔ تو میں پھر آپ کے ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے تو آپ اپنے لائف سٹائل کو موڈیفائی کر کے کوشش کریں کہ آپ پریونٹ کریں کینسر کو ہونے سے، اور دوسرا یہ کہ پھر جو ارلی ڈیٹیکشن کے جو طریقے ہیں ان کو اپنائیں تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کینسر ہو تو اس کو جلد سے جلد تشخیص اس کی جا سکے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جو دیکھیں آج بھی اس دور میں بھی ہمارے یہاں جو ہمارے جو سماجی رویے ہیں وہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، کہ ابھی بھی بہت ساری خواتین جو ہیں جب ان کو ڈائگنوز ہو بریسٹ کینسر
تو وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے گھر میں نہیں بتاتی ہیں. وہ اگر ایٹ ٹائم تو ہم نے ایسے کیسز دیکھے ہیں جہاں پہ کہ وہ گھر میں بتاتی ہیں بٹ گھر والے اس کو چھپا لیتے ہیں. ہمارے یہاں ابھی بھی بہت ساری ایسی سوچ ہے جس میں کہ مطلب کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ یہ مانا جاتا ہے کہ شاید بریسٹ کینسر جو ہے یہ اس عورت کو ہوا ہے جس نے کوئی ایسا غلط کام کیا تو اس کو بریسٹ کینسر ہو گیا ہے, یا کچھ جگہوں پہ ایسے مانا جاتا ہے کہ یہ کوئی جادو یا کچھ ایسی چیز ہے. تو مطلب جو کینسر, اچھا کینسر ہے کیا؟ کینسر یہ ہے کہ ہمارے جسم میں ہر وقت جو بلڈ سیلز ہیں وہ بن رہے ہیں اور ختم ہو رہے ہیں. اگر کسی سٹیج پہ جو بلڈ سیلز بننے کی جو ریشو ہے وہ زیادہ ہو جائے اور ختم ہونے کی ریشو جو ہے وہ کم ہو جائے تو وہ ایک ٹیومر کی شکل اختیار کر لیتا ہے, اور وہ جو ٹیومر ہے وہ باڈی کے کسی بھی وائٹل آرگن پہ اٹیک کرتا ہے, اور خواتین کے کیس میں وہ بریسٹ کینسر زیادہ تر کی شکل اختیار کرتا ہے. تو اس کا ابھی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو متس اینڈ مسکنسیپشنز ہیں کہ مطلب ہمیں لاہور میں بھی ایسے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی بایوپسی نہیں کرانی چاہیے, بایوپسی کرائیں تو کینسر پھیل جاتا ہے, میموگرام نہیں کرانا چاہیے, میموگرام کرائیں تو کینسر پھیل جاتا ہے. اور ابھی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ آلٹرنیٹ میڈیسن حکیموں کے پاس یا ہومیوپیتھس کے پاس یا تو مطلب یہ, اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ جتنا وہ ڈیلے ہوتا ہے اتنا اس ٹائم فریم میں کینسر جو ہے وہ زیادہ پھیلتا رہتا ہے, اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سارے جو پیشنٹس ہیں ان کو ان کی جان بچانی بہت مشکل ہو جاتی ہے. جی بہت شکریہ جناب. جی ناظرین, آپ نے پنک ریبن پاکستان کے چیف ایگزیکٹو جناب عمر آفتاب کی گفتگو سنی. انہوں نے آپ کو بریسٹ کینسر کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اور اس کے لیے علاج معالجے کے سہولیات سے متعلق آگاہ فرمایا. یقیناً یہ ایک بڑا گھناؤنا قسم کا اور خوفناک مرض ہے. خدا کرے کہ کینسر کسی کا نہ ہو, لیکن اس کے لیے اویئرنیس کا ہونا بڑا ضروری ہے. خواتین بالخصوص جو اس مرض کا شکار ہوتی ہیں ان کو انیشل سٹیج پر اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے اقدامات کرنے چاہیے, ادروائز یہ پھیل جاتا ہے اور پھر یہ زندگی کا خاتمے کا سبب بنتا ہے. اب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.